اب ایک طرف ناظرین پاکستان میں بھی پولیٹیکلی جو سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے بارے میں پچھلے 2.5-3 سال سے تو یہ مسلسل بات ہوتی رہی کہ اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں بنا لیتے، جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیوں نہیں بنا لیتے، تو پی ٹی آئی یہ لائن لیتی رہی کہ ہم اکیلے ہی کافی ہیں۔ لیکن اب کچھ اس طرح کی اطلاعات، انفیکٹ شفیع جان صاحب پروگرام میں موجود تھے، وہ یہ کہہ کے گئے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ جے یو آئی کے ساتھ مل کر، جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کر لائنز بنا لیا جائے۔ کتنی کوششیں کامیاب ہو رہی ہیں، کتنی میٹنگز ہو گئی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت علماء اسلام فے کے انتہائی اہم رہنما ہیں، جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی۔ سب سے پہلے تو کامران صاحب یہی بتا دیجئے کہ پی ٹی آئی تو یہ بات کر رہی ہے، کیا آپ لوگ بھی اس طرف سوچ رہے ہیں؟ اور جو 5 اگست کو تحریک چلانے کی بات کی جا رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے، اس پر بھی آپ لوگ ہوں گے کیا ساتھ؟ ایسا ہے کہ ہم اپنی تحریک کے لیے اپنا جو ہے نا ہمارا شیڈول جو ہے وہ تو جاری ہو چکا ہے۔ میں نے دیکھا ہے آج شیڈول جو ہے شیئر کیا ہوا ہے، اس میں کوئٹہ بھی شامل ہے، پشاور بھی شامل ہے، ملتان اور ایک جگہ کا اور چار جو ہے نا وہ جلسے جو ہے وہ شیڈول ہوئے مگر جو ہے نا یہ 5 اگست والا جو معاملہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ فری میچور ہے۔ وہ کہ میری بات ہوئی ہے 2-3 دفعہ اسد قیصر صاحب سے ہوئی ہے، کل بھی ہوئی ہے کوئی تھی اس میں کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، مگر میں اس وقت کوئٹہ میں بیٹھا ہوں اور وہ خود اسد قیصر صاحب بھی جو ہے نا وہ ملک سے باہر ہیں۔ باقی اور جب تک جو ہے نا وہ کوئی بات ایسی طے نہ ہو جائے جس میں آگے چلنے کا کوئی پلان جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک بات نہیں ہو سکے گی، آگے نہیں چل پائیں گے۔ تو کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، وہ آگے چلیں گے، مگر فی الوقت جو ہے وہ 5 اگست والا معاملہ مجھے ڈاؤٹ فل لگتا ہے سر۔ ٹھیک، اور آپ یہ 5 اگست کے بعد کسی الائنس کی طرف کا اشارہ دے رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ الائنس بنا لیا جائے؟ پہلے کچھ چیزیں سیٹل کرنے والی ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے مطلب سیاسی پارٹیاں جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا وہ نہیں چل پڑتی، کچھ چیزیں طے کرنی پڑتی ہیں اور طے کرنے کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے۔ اب وہ طے کرنے کے لیے کیا عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کسٹڈی میں، عمران خان صاحب سے طے نہیں ہو سکتی، تو عمران خان صاحب نے کس کو اختیار دیا ہے جس سے باتیں طے کی جائیں، وہ سارا کچھ دیکھ کے۔ اور ویسے تو ایک میٹنگ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی کافی بڑا پارلیمنٹ گروپ طے کیا چیزیں کرنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب پارٹیاں مل جل کے چلتی ہیں تو کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں نا جی۔ کیا پروگرام کیا ہے، کس چیز کے نکات پہ ہم اکٹھے ہیں، کن نکات پہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے کرنی ہوتی ہیں، اور جب تک طے نہ ہو اس وقت تک پھر آگے بڑھنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو باوجود ہمدردیوں کے ابھی تک جو ہے فی الوقت کوئی چیزیں یعنی سر آپ لوگوں کے پاس ابھی یہ کلیئرنس نہیں ہے نا، آپ کی بات سے جو میں سمجھ سکی ہوں کہ پاور کس کے پاس ہے، بیسیکلی ڈیسائیڈ کون کر سکتا ہے، ڈیسیجن کون لے سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ مطلب ان کی طرف سے، ہماری طرف سے تو ڈیسیجن ہمارے ہاں اپنے ادارے لیتے ہیں، ہماری مجلس عاملہ ہے، ہماری شورا ہے، ہمارے وہ میں فیصلے کرتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ آپ لوگوں میں ابھی یہ کنفیوژن ہے نا کہ پی ٹی آئی میں سے اگر آپ لوگ بات کرتے بھی ہیں ان کے ساتھ تو ڈیسائیڈ کرے گا کہ ان کے ہم نے آگے ان نکات پہ بڑھنا ہے، ان پہ نہیں بڑھنا۔ اور ہم جو بھی ڈیسیجن چاہتے ہیں وہ ان رائٹنگ چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو، اور وہ ہم پبلک کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم کن ٹرمز پہ جو ہے نا ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے اپنے ورکرز کو پتا ہو۔ اچھا ویسے سر انٹرسٹنگلی حکومتی جو اراکین ہیں یا حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے والا یہ گھاٹے کا سودا کریں گے نہیں؟ وہ اب یہ اس بات پہ جو ہے نا ان کو یہ، چونکہ ہمارے درمیان، ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک بیٹرنس تو موجود تھی، اور ان کی ساری پریزمپشن جو ہے نا، ان کے سارے مفروضات جو ہے وہ اس بات پہ تھے کہ ہم ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، مگر وہ بیٹرنس کافی جو ہے نا وہ درست ہوئی ہے، وہ کافی جو ہے نا ڈائلیوٹ ہو چکا ہے سارا معاملہ۔ تو کیا یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کے خلاف آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر باقاعدہ کوئی تحریک چلا رہے ہوں، اگر یہ نکات اور یہ معاملات جو جس کی طرف آپ اشارہ دے رہے ہیں وہ ہو جاتے ہیں تو؟ سیاست میں کسی چیز کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ جو پروگرام ہے وہ چارٹ کرنا پڑے گا، اور پروگرام جو ہے وہ کاغذ پہ ہوگا، اور پھر کاغذ پہ ہونے کے بعد جو ہے ہم اپنے ورکر سے جو ہے اپنی جو ہمارے باڈیز ہیں ان سے ان کو اعتماد میں لیں گے۔ جب تک وہ باڈی ہماری اعتماد نہ کرے گی، جب تک وہ اتھورائز نہیں کرے گی مولانا صاحب کو، اس وقت تک آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ ہمارا سسٹم بڑا سخت ہے، اور وہ جیسے ہی آپ لوگوں کے الائنس کی بات ہو رہی ہے جی
ہاں کامران صاحب، جیسے ہی آپ کے الائنس کی بات ہو رہی ہے، کچھ اشارے آپ لوگ دے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو بڑا کھل کے بات کریں گے، تو اس کے فوراً بعد ہی جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں ان کی طرف سے بڑے سخت اسٹیٹمنٹس آئے مولانا صاحب کے لیے، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، مولانا صاحب کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو کیا اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا گیا؟ اور سنجیدگی سے نہ لینے کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس اب کوئی عہدہ ہی نہیں ہے، اس طرح سے ایکٹیو ہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس لیے ان کو جواب دینا مناسب ہی نہیں سمجھا؟ مولانا کا یہ اسٹیچر نہیں ہے کہ مولانا ان کو رسپونڈ کرے. اور یہی امین صاحب تھے، علی امین صاحب تھے، یہ مولانا کے گھر جانے کے لیے وہ دوسروں کے ذریعے جو ہے نا وہ میسیجز کروایا کرتے تھے. حامد رضا صاحب جو ہے نا میرے ساتھ 2 دفعہ انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے، میں اس وقت بھی کوئٹہ میں تھا، کہ جی وہ گھر جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ وہ پٹھان آدمی ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، وہ فوراً مان جائے گا، کیونکہ وہ گھر پہ آئے ہوئے بندے کو عام طور پہ ریفیوز نہیں کرتے ہیں. تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. مگر اس وقت وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے شاید چکر میں تھا جو یہ میسیجز دے رہا تھا. بہرحال وقت بدل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو گئے. وہ جو مسلم لیگ کا وہ ایک اسپیشل دڑا ہے عین والا، وہ یہ اسی صف میں ہے، اور یہ تحریک انصاف کا وہ عین والا دڑا ہے. یعنی آپ دونوں کے درمیان اگر پیپلز پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو معاملات اگر جا رہے ہیں الائنس کی طرف، تو ان کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور یہ نہیں دڑا کون وہ سا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کے تانے بانے کہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آئے تھے تو کس کی وجہ سے، یہ جیتے تھے تو کس کی وجہ سے جیتے تھے، یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں. یہ بھی اسی طرح سے، یہ الیکشن بھی جو ہے نا اسی طرح کے الیکشن تھے جس طرح کے الیکشن پنجاب میں ہے، جس طرح کے بلوچستان میں ہے، جس طرح کے سندھ میں، اسی سے ملتے جلتے تھے. وہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ 3 صوبوں میں جو ہے نا وہ ایک آدمی کامیاب ہو جائے، یا ایک جو ادارہ ہے وہ کامیاب ہو جائے اور چوتھے صوبے میں جو ہے نا وہ کامیاب نہ ہو. وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اس میں بہت کچھ ہے. ٹھیک، صحیح. چلیں کامران صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ ساتھ موجود کی، آپ نے بات کی. ویسے کل آزاد کشمیر کے الیکشن کا پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین. آزاد کشمیر میں مرحلہ وار الیکشن کا آغاز ہو رہا ہے کل سے. میرپور ڈویژن کے 13 حلقوں میں پولنگ ہوگی کل. نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان ہونے جا رہا ہے کل تگڑا مقابلہ. مجموعی طور پر 296 امیدوار ہیں میدان میں. استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان نے ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں آزاد جموں کشمیر کے عوام بالخصوص نوجوانوں سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ انتخابات میں ووٹ کا استعمال انتہائی ذمہ داری، شعور اور قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں، کیونکہ انتخابات صرف حکومتوں کی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے مستقبل، خطے کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے تعین کا ایک اہم ترین موقع ہوتے ہیں. دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کل مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کیا، اور اسی دوران پھر وزیر اطلاعات اللہ تارڑ نے بتایا ہے کہ کالعدم کمیٹی کا بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ ثابت ہو چکا ہے. اب اہم سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ کل ہونے والے الیکشن کو متاثر کر سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بھی آزاد کشمیر میں بحران کے پرامن حل کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا مطالبہ کیا ہے. بات کرنے کے لیے پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، سینئر رہنما ہے استحکام پاکستان پارٹی کے شعیب صدیقی صاحب جوائن کر رہے ہیں. شعیب صاحب، آپ کے وقت کی بہت شکر گزار ہوں. سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، کل پہلا مرحلہ ہونے جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی کی جس طرح سے ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، جس طرح سے آپ لوگ کی مہم چل رہی ہے، اس کو میں فالو کر رہی ہوں. کیا امید کر رہے ہیں سر کل کے الیکشن سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. آپ نے اس وقت جو کشمیر کے حوالے سے جو سب سے اہم ایشوز ہے اس کو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا، اور کل جو الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے استحکام پاکستان پارٹی اس کے اندر اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. ہم جو میرپور ڈویژن کی 13 سیٹیں ہیں، 13 کے 13 سیٹس کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم یہاں پر آزاد
کشمیر کے لوگوں کو ایک سرپرائز دیں گے. لوگ جو کہ ہیں، جو دونوں جماعتیں ہیں جنہوں نے اقتدار کی سیاست کی یہاں پر، ان سے مایوس ہیں. میں اس وقت خود بھی میرپور کے اندر موجود ہوں. میں نے پوری کمپین کی ہے، گلی میں، محلوں میں، علاقوں کے اندر گیا ہوں، اور لوگوں کو یہاں پر ایک فلنگ دی بلینکس اور ایک جگہ خالی ہے. اور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جو دعوے تھے وہ اس سے پہلے آج تک پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچے ہیں، جو کہ ہے. اور اب پھر آپ آگے انہی دعووں کی باتیں کی جا رہی ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر سے پوری امید ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ استحکام پاکستان پارٹی ایک مستحکم کشمیر کی جو کہ کل بنیاد رکھے گی.